بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هل تزارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تزارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تزارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تزارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. قال فماذا تنظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. وفي رواية أبي هريرة فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. وفي رواية أبي سعيد فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفون؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله زاره طبقة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک پل صراط کا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ فرض ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور فرمائیں کہ یہ جو پل ہوگا بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اور اس کی مسافت بعض احادیث کے مطابق آخرت کے 3000 سال کی ہوگی، اور بعض روایات کے مطابق 15000 سال کی مسافت ہوگی. اور آخرت کا ایک دن جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور فرمایا کہ 7 پل جہنم کے اوپر اسی طرح کے قائم کیے جائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک پل جو ہوگا وہ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اور ہر پل کی درمیانی جو مسافت ہوگی وہ 70 سال سے زائد ہوگی. اس پل کے اوپر سے جو اہل ایمان ہوں گے اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے جتنا ان کا ایمان پختہ ہوگا اس کے اعتبار سے وہ اس پل کو عبور کریں گے. اور فرمایا کہ اس پل کو عبور کرنے والے مختلف گروہ ہوں گے، مختلف طبقات ہوں گے. بعض گروہ جو ہیں وہ اس پل کو اس طرح سے عبور کر لیں گے جس طرح کہ انسان کی آنکھ جھپکتی ہے تو آنکھ جھپکنے میں اس پل کو عبور کر لیں گے، اور بعض بجلی چمکنے کے بقدر جو ہے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں اس پل کو عبور کر لیں گے. بعض تیز ہوا کی مانند
اور بعض اڑتے ہوئے پرندوں کے مانند، اور بعض تیز گھوڑوں کی مانند، بعض تیز اونٹوں کی مانند، اور بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی جتنا وقت لگتا ہے اس وقت کے اندر اس کو عبور کریں گے، اور بعض لوگ اس طرح اس کو عبور کریں گے جس طرح پیدل ایک انسان چلتا ہے، اور بعض لوگ جو ہوں گے وہ جب اس کو عبور کرنے کے لیے اس پہ قدم رکھیں گے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑا جائیں گے، کپ کپی طاری ہو جائے گی، اور پھر وہ اس کے اوپر گر جائیں گے زانوں کے بل، اور فرمایا کہ پھر وہ گھسیٹتے ہوئے اس پل کو عبور کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کے وقت میں جب آسمان بالکل صاف ہو، کوئی بادل نہ ہو، تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ یا اسی طرح جب چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور آسمان بالکل صاف ہو اور کوئی بادل نہ ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العزت کو دیکھنے کے اندر بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اذن مؤذن، جب حساب کتاب ہو جائے گا، اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بتوں کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو انصاب کی پوجا کرتے تھے یعنی ایسے بت جن کو کھڑا کیا جاتا ہے، لوگ ان کے سامنے آ کر کے قربانیاں دیتے ہیں یا کوئی لکڑی کھڑی کر دی جائے، تو جو بھی بت ہوں گے جن کی وہ پوجا کرتے ہوں گے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کے پیچھے، اور پھر ان بتوں سمیت اللہ ان تمام لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور کوئی بھی ان میں سے نہیں بچے، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے من کان یعبد اللہ، کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، چاہے وہ نیک تھے یا وہ بد تھے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو تب رب العالمین ان کے پاس آئیں گے جس طرح اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، اپنا جلوہ دکھلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے فماذا تنظرون، کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یتبع کل امۃ ما کانت تعبد، جتنی بھی امتیں تھیں، جتنے بھی لوگ تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کے پیچھے وہ لگ کر کے چلے گئے، اور تم انتظار میں ہو، بیٹھے ہوئے، تم کس کی انتظار کر رہے ہو؟ قالوا یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی چھوڑ دیا تھا، جبکہ دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہماری حاجات بھی وابستہ تھی اور دنیاوی چیزوں کے اندر ہم ان کے محتاج بھی تھے، لیکن پھر بھی جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی تھی تو ان لوگوں کو ہم نے تیری خاطر چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ساتھ ہم نے تمام تعلقات منقطع کر دیے تھے، اور ان کے ساتھ ہم لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ تو آج کے دن تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہم ان کا پیچھا کیوں کریں، ان کے ساتھ کیوں چلیں، ان کی تابعداری کیوں کریں؟ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فیقولون ھذا مکاننا حتی یأتینا ربنا، کہ اس کے جواب میں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم یہیں پر ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آیَةٌ، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے رب کو پہچان لو گے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے جی ہاں، ہمارے رب کی ہمارے پاس نشانی ہے اور اس نشانی کو دیکھ کر کے ہم پہچان لیں گے۔ تو اس وقت فیکشف عن ساق، اللہ رب العزت اپنے ساق کی، اپنی پنڈلی کی
تجلی فرمائیں گے تو تمام کے تمام جو لوگ ہوں گے وہ سجدے کے اندر گر پڑیں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں سجدہ کیا ہوگا اور دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے سجدہ نہیں کیا ہوگا، تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا ہوگا، اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہوگی، وہ تو سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ سجدہ نہیں کیا ہوگا یا جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوگا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پشت کو، پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تختے کی بنا دیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم سجدے کے اندر چلے جائیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور چت بل جو ہے وہ گر پڑیں گے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق کی تجلی فرمائیں گے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اس لیے کہ دنیا کے اندر انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ سجدے میں گر پڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم سجدے سے سر اٹھا دو۔ اب جب یہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان اہل ایمان کے اندر نور تقسیم کیا جائے گا، اور بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ ان کو دو نور دیے جائیں گے، ایک نور ان کے دائیں طرف ہوگا، ایک نور ان کے سامنے ہوگا، بعض کو ایک نور ملے گا، اور بعض کو ان کے ایمان کے بقدر جو ہے صرف ان کے پاؤں کی انگوٹھے کے اندر نور اور روشنی جو ہے وہ دی جائے گی، اور بعض کو اس سے بھی کم ٹمٹماتی ہوئی روشنی جو ہے وہ دی جائے گی کہ کبھی بجھے گی اور کبھی جو ہے وہ روشن ہوگی، اور پھر اندھیرا چھا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ ہر ایک امت جو ہے اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہو جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر ایک آدمی کو اس کے امام کے ساتھ یعنی اس کے نبی کے ساتھ جو بلائیں گے، تو ہر ایک امت جو ہے اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اب یہ لوگ جو ہیں چل پڑیں گے پل صراط کی طرف، اور جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پر بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ منافقین کو بھی شروع میں یہ نور دیا جائے گا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو شروع میں یہ نور اور روشنی نہیں دی جائے گی، اہل ایمان سے وہ روشنی حاصل کریں گے۔ لیکن جس وقت یہ لوگ پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو جن منافقین کو روشنی اور نور دیا جائے گا، فرمایا کہ وہ نور بھی ان سے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت پھر اہل ایمان کو بھی اپنی فکر لائق ہوگی اور کہ کہیں ہمارا نور جو ہے یہ بھی نہ ختم ہو جائے، تو اس وقت اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور اہل ایمان کو رسوا نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ نور ہوگا جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف چلے گا، اور وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا، ہماری اس روشنی کو، ہمارے اس نور کو آپ قائم دائم رکھیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اس دن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی جو عورتیں ہوں گی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف جو ہے نور چل رہا ہوگا، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی جنت کی کہ آج تمہارے لیے ایسی جنت ہے، ایسے باغات ہیں کہ جو ہمیشہ رہیں گے اور جن کے اوپر کبھی فنا نہیں آئے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب ان منافقین سے یہ روشنی اور یہ نور بجھ جائے گا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تو ایمان والوں سے وہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ بھائیو، ہم آپ کی روشنی سے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ ہمارے سے تمہیں یہ روشنی نہیں ملے گی، پیچھے واپس لوٹ جاؤ اور جہاں سے یہ روشنی ہمیں ملی تھی وہاں جا کر کے اس کو تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے لوٹیں گے
اور وہاں اور زیادہ اندھیرا ہوگا. پھر جب واپس لوٹیں گے تو فرمایا کہ ان کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی. بسور له باب باطنه فيه الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اس کا اندر کا حصہ جو ہے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف جو ہے عذاب ہوگا. اس وقت یہ منافقین پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کہ آج آپ نے ہمیں اس طرح سے چھوڑ دیا؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے لیکن تمہارے نفسوں نے تمہیں جو ہے مصیبت کے اندر ڈالا، اور تم دنیا کے اندر جو ہے ہمارے خلاف بڑے پلان اور بڑے منصوبے بنایا کرتے تھے کافروں کے ساتھ مل کر کے، اور تم لوگ آج کے دن کے بارے میں شک کے اندر تھے. وغرتکم الامانی، اور تمہاری جو جھوٹے آرزوئیں تھیں، جھوٹی خواہشیں تھیں، انہوں نے تمہیں دھوکے کے اندر ڈالا، تو اس لیے آج جو ہے ہم سے کوئی گلہ نہ کرو. تو فرمایا کہ اتنے میں یہ لوگ حیران پریشان ہوں گے. جہنم کی طرف سے ایک شعلہ آئے گا اور ان منافقین کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کا جو نچلا طبقہ ہوگا الدرک الاسفل من النار، وہاں پر ان منافقین کو پہنچا دیا جائے گا. اب اس کے بعد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس پل صراط کو عبور کریں گے. ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاع، پل جو ہے جہنم کے اوپر قائم کر دیا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی. وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور انبیاء اس وقت جو دعا کریں گے ایک ہی دعا ہوگی، سناٹا ہوگا، کوئی بول نہیں رہا ہوگا، صرف انبیاء علیہ السلام فرمایا پورے صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، سلامتی والا معاملہ فرما کہ ہماری امت کے یہ لوگ جہنم کے اندر نہ گرے اور یہاں سے یہ آسانی کے ساتھ عبور کر جائیں. فیمر المؤمنون کطرف العین، تو فرمایا کہ اس وقت بعض مومنین تو اس پورے صراط کو اس طرح سے عبور کر جائیں گے جس طرح کہ آنکھ جھپکتی ہے، وکل برق، اور بعض جو ہے بجلی کی چمک کی طرح، وکل ریح، اور بعض تیز ہوا کی طرح، وکل سیل، اور بعض جو ہے اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح، اور بعض جو ہے تیز گھوڑوں کی طرح، اور بعض تیز اونٹوں کی طرح. اور بعض مسلمان جو ہوں گے فرمایا کہ وہ اس کے اوپر گریں گے اور زخمی ہوں گے اور پھر اٹھیں گے اور پھر گھستے ہوئے چلیں گے، اور بعض جو ہوں گے وہ اس کے اندر جہنم کے اندر گر پڑیں گے. تو جتنے بھی منافقین ہوں گے، جتنے کفار ہوں گے، وہ سب کے سب اس پل سے جہنم کے اندر گر پڑیں گے. حتی اذا اخلص المؤمنون من النار، یہاں تک کہ مومنین جو ہیں انہیں اللہ رب العزت جہنم کے اس آگ سے نجات عطا فرما دیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکون اول من یجوز من الرسل بامتی، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر کے اس پورے صراط کو عبور کروں گا، اور اس دن کوئی آدمی بولے گا نہیں الا الرسل، سوائے رسولوں کے. اور رسولوں کا کلام کیا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، کہ اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، سلامتی والا معاملہ فرما. اور فرمایا کہ وہاں پر اس طریقے سے کانٹے ہوں گے جس طرح کہ سعدان ایک درخت ہے کانٹے دار، اس کی طرح اس کے کانٹے ہوتے ہیں. اور وہ کانٹے کتنے بڑے ہوں گے لا یعلم قدر عظمہا الا اللہ، ان کی بڑائی کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. تو وہ کانٹے جس وقت یہ لوگ پل صراط کو عبور کریں گے وہ اوپر آئیں گے اور ان کو کھینچیں گے اپنی طرف اور ان کو زخمی کریں گے، اور بعض لوگوں کو کھینچ کر کے جہنم کے اندر گرا دیں گے. اور بعض وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منافقین ہوں گے تو کچھ فرشتے آئیں گے زبانیاں، اور وہ آ کر کے انہیں جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو پل ہے پل صراط یہ برحق ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور یہ جو پل صراط ہے یہ شریعت کی صورت مثالی ہے. فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ شریعت کے اوپر چلتے ہیں ان کو پل صراط کو عبور کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ایمان کا بقدر جس کا جتنا ایمان ہوگا، بعض لوگوں کے لیے یہی پل صراط جو کہ بال سے باریک ہے
ان کے لیے وہ ایک کھلا ہوا میدان ہوگا، اور وہ کھلے ہوئے میدان کی طرح جو ہے اس پل کو عبور کر لیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر شریعت کے اوپر نہیں چلتے تھے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر پورے صراط کو عبور کرنا یہ بھی دشوار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو سیدھا راستہ بنا دیا ہے جنت کی طرف جانے کے لیے، کہ جو لوگ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور شریعت کے اوپر چلیں گے، تو ان کے لیے اس پل کو عبور کرنا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں شریعت میں نہیں چلتے تو اس وقت جو ہے ان کے لیے پل کا عبور کرنا یہ بھی انتہائی مشکل اور دشوار ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.